ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دو تین بہت اہم ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے ناظرین کہ پوری دنیا میں جو غداری کا کانسیپٹ ہے، پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے، پوری دنیا میں جو غداری کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ریاست کے قانون پر عمل درآمد نہ کرے، اگر کوئی شخص اپنے ریاست کے خلاف مزاحمت کرے، اگر کوئی شخص اپنے ملک کے خلاف سازش کرے، کوئی اپنی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور نظریہ پاکستان، اپنے ملک کے نظریے کے خلاف اعلان جنگ کرے، بات کرے اور اپنے جغرافیائی حدود کو ملک کے نہ مانے، تو ایسا شخص جو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، ریاست کے قانون کو نہیں مان رہا ہو، ریاستی اداروں پر حملے کر رہا ہو، ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، ملک کے قانون اور آئین کو نہیں مانتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ یقیناً کہتے ہیں کہ وہ غداری کے مرتکب ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں غداری کی ڈیفینیشن کو تبدیل کر دیا گیا. ہمارے ہاں غداری صرف اور بہت بڑی غداری کر دی گئی اس شخص کو جو پاکستان کے یعنی آئین کا، کانسٹیٹیوشنز کے آرٹیکل کو معطل کرتا ہے، وہ ملک کا سب سے بڑا غدار ہے. وہ ملک کا سب سے بڑا غدار نہیں ہے جو ملک کی ریاست کے خلاف سازش کرے، دشمنوں کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف ملک توڑنے کی کوشش کرے، ملک کے خلاف نعرے بازی کرے، وہ غدار نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہم آج ضرور ڈسکس کریں گے اپنے مہمانوں سے. اس کے علاوہ بھی کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی پرعزم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 مہینے کے بعد پاکستان اپنے اس بحرانی ماحول سے نکل آئے گا، صرف 2 مہینے کے بعد، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ایک مثالی ملک بنے گا، اور یہاں پہ باہر سے لوگ آئیں گے جو نوکری کریں گے. ابھی بھی ان پرعزم ہیں. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی ناقابت اندیش فیصلوں نے اور ان کی نااہل ٹیم نے ملک کو بحران کا شکار کر دیا ہے، اور ملک میں جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی تنہائی کی طرف جا رہی ہے. اگر عید کے بعد اپوزیشن تحریک چلا لے اور مضبوط تحریک چلا لے تو اتحادی حکومت کے اتحادی بھی اپنے ایگریمنٹ پہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو اس طرح سیاسی تنہائی کا کانسیپٹ بنتا ہے. یہ ایشو ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، میرے مہمان ہیں جناب اور مقبول جان، سینئر تجزیہ کار لاہور میں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں قمر دل شاہ صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان، تجزیہ کار. آپ کا بہت شکریہ سر. عارف حمید بھٹی، ہمارے بڑے عزیز دوست، کانگریچولیشن، تجزیہ کار لاہور میں سر، آپ کا بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب، میں آتا ہوں کہ پاکستان میں جو غداری کا کانسیپٹ ہے، میں آپ کو کیا سوال کروں؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ یہاں پہ سیاستدانوں نے اپنے مفادات کے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر کہ کوئی مارشل لا نہ لگے یا کوئی ان کی نااہل حکومت کو یا تھریٹس حکومت کو جو ملک کے لیے ہو یا کمزور حکومت کو یا کرپٹ حکومت کو نہ ہٹائے آ کر، کیونکہ کوئی سیفٹی ماحول تو ہے نہیں. اس بنیاد پر اگر کوئی آئین معطل کرے گا تو وہ غدار ہے. حالانکہ پوری دنیا میں غداری کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. کیا کہیں گے سر؟ پاکستان نہیں، دنیا پوری کے اندر سے صورتحال بنیادی طور پہ یہی ہے کہ لوگوں نے ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے حساب سے، اپنے نظریے کے حساب سے، باقی ساری چیزوں کے حساب سے، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اسی غداری کا تصور کیا ہوتا ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے جمہوریت کو اب تک جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے وہ بھی ایک ایسی جمہوریت کو ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ جس کے اندر ڈکٹیٹر خود چھپا ہوا ہوتا ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ پاکستان میں صدر پاکستان کے اختیار جو تھے وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے، لیکن کیا زرداری کے زمانے میں کوئی وزیر اعظم تھا؟ مشرف سے کم از کم 10 گنا زیادہ ڈکٹیٹر جو تھا وہ زرداری تھا. لیکن چونکہ
وہ اسمبلی کے اختیار سے آیا ہوا تھا, وہ ڈیموکریسی سے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو اصل میں بیسک فلا جو ہوتا ہے وہ ہے اس سسٹم کا کہ جس کے اندر سے اس قسم کے نعرے اٹھتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے دنوں ایک پارٹی کے لوگوں نے جو ہے وہ فوج پہ حملہ کیا. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فوج کے خلاف سازش کی گئی. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر نظریہ پاکستان کے خلاف باتیں کی گئی, پاکستان کے جغرافیہ کو چیلنج کیا گیا. لیکن سر, غداری کا کانسیپٹ تو ہمارے آئین میں ان سیاستدانوں نے جو ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کسی جمہوری حکومت کو سو کالڈ اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر یا کسی طریقے سے ہٹایا جائے گا یا آئین کو معطل کیا جائے گا, اس نااہل کرپٹ حکومت کے خلاف اگر کوئی مارشل لا آ جائے تو وہ غدار ہوگا. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں آئین تو ہے لیکن آئین پہ امپلیمنٹیشن صفر ہے. آئین پہ امپلیمنٹیشن صفر ہے. آپ جس ملک میں پاکستان جس کا نام ہے جمہوریت کہہ رہے ہیں, وہاں شخصی آمریت ہے. موریا مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے یہاں بدترین جمہوریت کی بگڑی شکل یہ ہے کہ جسے سپریم کورٹ نہل کرتی ہے, اس کا نام ہے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, اور پرائم منسٹر آف پاکستان شاہد خان عباسی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا تو آج بھی وہ وزیر اعظم ہے. آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ یہ آئین کا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ آئین سے کھلواڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ اس سے تو بدترین آمریت بری ہوگی. لیکن چھوڑ دیتے ہیں. آپ آ جائے غداری, اور ہم غداری کا NOC تو نہیں دینے بیٹھے. دھرتی ماں ہوتی ہے, ملک ماں ہے. جو اپنے ملک کے خلاف سازش کرے, جو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے, جو سرحدوں پر کھڑے فوجی جو دشمن کے بارود کے سامنے اپنے سینے پھیلائے ہوئے ہیں ان پر حملہ کرے, آپ کس طرح ان کو محب وطن کا NOC دے سکتے ہیں؟ آپ پھر جو دہشت گرد ہے ان کو کیوں برا کہتے ہیں؟ وہ بھی آگے بم بلاسٹ کرتے ہیں نا, ہمارے آئین کی وائلیشن کرتے ہیں, ہمارے حقوق کو پامال کرتے ہیں, مار دیتے ہیں. اگر فوجی پہ کھڑے جوان پر حملہ کرنا جائز اور اس پہ آپ کی 2 پولیٹیکل جماعت کے لیڈرانوں کی ہمدردی رکھتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے ایسی جمہوریت پر. قمر دل شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان دونوں MNA صاحبان نے PTM جن کا نام آپ نہیں لے رہے, وہ سارے غدار نہیں ہیں, نہ میں کسی ایک کو کہہ رہا ہوں, ان میں مجھ سے زیادہ محب وطن پشین میرے بھائی ہیں. انہوں نے تو پاکستان کی وفاداری کا اوتھ لیا تھا. یہ حملہ کرنے کے بعد آج اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک کیوں نہیں آئی؟ ابھی تک وہ ممبر کیسے ہیں؟ آپ کے الیکشن کمیشن میں وہ سیاسی جماعت رجسٹر ہے. کہاں ہے آپ کا قانون؟ کہاں ہے آپ کا آئین؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ کہاں ہے آپ کا وزیر دفاع؟ کہاں ہے آپ کا وزیر اعظم؟ اسے نہیں پتا کہ کس نے حملہ کروایا اور انڈیا, افغانستان اور انڈیا میڈیا نے کس طرح اسے نشر کیا؟ ڈاکٹر صاحب خدا کا نام لیں, اپنے حکمرانوں کو, اپنے دوست عمران خان صاحب سے کہیں جو فوج پہ تھا وہ کسی کا بیٹا تھا, وہ پنجاب کا بیٹا ہوگا, وہ KP کا بیٹا ہوگا, سندھ کا بیٹا ہوگا, جس پہ یہ محسن داوڑ اور اس کے ساتھی مسلح نے حملہ کیا ہے دہشت گردوں کو چھڑانے کے لیے. خدا را اس کو جمہوریت نہ کہیں. جمہوریت ہوتی تو آج اسمبلی میں اس پارٹی کے بارے میں بات ہوتی کہ جنہوں نے پاکستان کی وفاداری کا اوتھ لیا تھا, پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کس طرح کھیل رہے ہیں. نہایت احترام سے مجھے تو اعتراض ہے اس جمہوریت پر. میں اس کو جمہوریت ہی نہیں سمجھتا جس کے ثمرات عام شہریوں تک نہ پہنچے اور چند خاندان ملک کو لوٹتے رہے جمہوریت کے نام پر. اور یہ مقبول صاحب, آئین کے کسی آرٹیکل کو اس کو معطل کرنے پر تو آپ غداری کر رہے ہیں, جو میں آپ سے بالکل پیور اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن دوسری طرف آئین کے بہت سارے آرٹیکل کی خلاف ورزی خود یہ سیاستدان کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ جو ریاست کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی آئین کو توڑ رہے ہیں, جو فوج پر حملہ کر رہے ہیں وہ بھی آئین کو توڑ رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اس پروف موجود ہے وہ بھی آئین کے کو توڑ رہے ہیں. تو غداری صرف ان پر
کہ وہ اگر کوئی حکومت کو ٹاپل کر دے معطل کر کے تو غدار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نہایت احترام پہلے دن سے یہی بات اوریہ مقبول جان سے جان کی مال پاؤں. صرف میں ڈاکٹر صاحب میں اوریہ صاحب صرف مجھے بتا دیں پاک فوج پر حملہ کرنے کو کیا کہیں گے آپ؟ پاک فوج پر ذمہ داریاں ادا کرنے والوں پر حملہ کرنے والے دوسرے ملک سے امداد لینے والے پیسے لینے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اوریہ صاحب رہنمائی فرمائیے ذرا. دیکھیں یہ تو کچھ انٹرنیشنل فیکٹس ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جس چیک پوسٹ پہ حملہ کیا گیا وہ بارڈر چیک پوسٹ ہے. اس بارڈر چیک پوسٹ پہ اگر اندر سے حملہ ہو یا باہر سے حملہ ہو وہ بیسیکلی دشمن کا حملہ سمجھا جاتا ہے. غدار سے بھی زیادہ دشمن کا معاملہ بن جاتا ہے. وہ تو پتہ نہیں کیوں صبر اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا. وہاں تو صبر کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں یہ بارڈر کے علاقے کی وہ چیک پوسٹ ہے اور اس کے اوپر جس طرح کی وہ ساری بلٹ اپ ہے اس وزیرستان کے علاقے کی اور سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپیزمنٹ کی پالیسی پہ چلے ہیں اور اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے یہ غلط ہے. آپ دیکھیں وزیرستان کے لوگوں کا اتنا بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ اس کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں آج میں بتاؤں فوج کہ برابر سے بلکہ زیادہ کنٹریبیوشن ہے. آج لاہور کے اندر آپ کہہ دیں کہ 1,000 جو ہے دہشت گرد آگے ہیں. لاہور کے لوگ جو ہیں وہ راوی کے پار جا کے شہدارہ میں آباد ہو جائے ہم نے آپریشن کرنا ہے کوئی نہیں جائے گا. لیکن وزیرستان کے وہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کے زمین چھوڑ کے علاقہ چھوڑ کے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے وہ وزیرستان گئے اور انہوں نے وہاں پر کئی سال گزارے تاکہ یہاں پہ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے. اور یہ 4 لوگ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں وہاں پر اور آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے یہاں پر پاکستان کی فوج کی کنٹریبیوشن کو نہیں مانتے اور فلاں کو نہیں مانتے. یہ معاملہ سارا یہ ہے کہ یہ ان کو اٹھایا گیا ہے اور جب تک ہم ان کو ناراض پشتون کہتے رہیں گے ہم ان کو ناراض بچے کہتے رہیں گے اس وقت تک ہمارا معاملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے میں ذرا قمر دلشاد صاحب کی کہتا ہوں اس سے پہلے کہ جناب بٹی صاحب کے پاس ایک زبردست کوشچن کے پاس جاؤں اور بٹی صاحب سے امید رکھتا ہوں کہ اس پہ کھل کے وہ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے. میں ذرا قمر دلشاد صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. قمر دلشاد صاحب جیسے میں نے اپنے محترم جو میرے گیسٹ ہیں ان سے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان میں غداری کا جو ہے ڈیفینیشن جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. ان سیاستدانوں نے اپنی ناکام حکومت کو بچانے کے لیے کرپٹ حکومت کو بچانے کے لیے اگر کوئی اور طریقے سے کیونکہ پارلیمنٹ میں تو یہی بیٹھے ہیں کسی اور طریقے سے ملک بچانے کے لیے اگر کوئی آ جاتا ہے جسے ہم مارشل لا کہتے ہیں تو اسے تو نام دے دیا انہوں نے غداری کا. لیکن اصل غداری پوری دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ جب نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے قانون آئین اور قانون جو ریاست کا ہے اس کو نہ مانے فوج پر حملے کرے نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرے جغرافیہ کو نہ مانے اپنے آپ کو افغانی کہے پاکستانی نہ کہے اور پاکستان کی فوج پر حملے کرے تو سر یہ غداری ہے یا یہ غداری ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب پہلی سب سے بڑی اہم ذمہ داری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. جب کل ایک اتنا بڑا اہم واقعہ پیش آ گیا جس میں انہوں نے باقاعدہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ کوئی جھڑپ ہو گئی بغاوت کر دی اسٹیٹ سے بغاوت کی انہوں نے تو اس میں وزیر اعظم پاکستان کا ایک پالیسی بیان آنا چاہیے تھا. اگر وزیر اعظم کسی وجہ سے مصروف تھے تو وزیر داخلہ کا وزیر دفاع کا وزیر خارجہ کا ایک باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا کہ ہماری پالیسی ہے. اب ISPR نے تو ایک بڑا کھل کے بیان جاری کر دیا لیکن اس کو فالو اپ کرنے کے لیے جو ہماری حکومت پاکستان ہے وہ خاموش رہی. اس میں ایک ٹھیک ہے ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میں آپ سے بار بار ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر حکومت پاکستان جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اس معاملے کو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ریفرنس اسد قیصر کو جائے اسپیکر قومی اسمبلی کو لیکن یہ کوئی معمولی ریفر نہ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وزارت مذہبی امور کے جو منسٹر ہیں انور الحق صاحب ان کی طرف سے باقاعدہ ریفرنس جائے اسد قیصر صاحب کو. تو کیا انہوں نے آرٹیکل 61(3) کے تحت ان کے پاس کارروائی کی جائے جس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 63(1)(g) میں کہ حکومت پاکستان میں لکھا ہوا ہے یہ کہ افواج پاکستان جوڈیشری اور اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو ان کو 5 سال کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے نااہل بھی ہو سکتی ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ محسن داوڑ کو اور علی وزیر کے خلاف ریفرنس جائے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے جب قومی اسمبلی نے ایک متفقہ طور پر فاٹا کے جو 8 اضلاع ہیں ان کی انہوں نے سیٹیں بڑھائیں بلا وجہ، یعنی 24 سیٹیں کر دی، جب پہلے جو 25ویں امینڈمنٹ میں 16 سیٹیں تھی، بالکل مناسب سیٹ تھی. بلوچستان کی آبادی تو ٹھیک ہے کم ہے، لیکن رقبہ دیکھیں تو وہاں 14 سیٹیں ہیں، اور فاٹا جو ہے ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی کے برابر ہے تو 24 سیٹیں کر رہے ہیں. تو اس پر پوری حکومت پاکستان اور اپوزیشن ایک ہی پیج پہ کھڑی ہو گئی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو سزا دینے کے لیے یا ان کو اپنی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ریفرنس بھجوائیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ریفرنس بھجوائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. یہ 30 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. ISPR کا ڈاکومنٹس، حکومت پاکستان کے ڈاکومنٹس وہ ان کو پیش کر دینا چاہیے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ امیڈیٹلی ان کو جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات یہ ہے کہ PTI بھی اس مسئلے پر ابھی ایک پیج پر نہیں ہے. PTI کے اندر کے جو لوگ ہیں، MNA ہیں یا MP ہیں، ان کی بھی ہمدردیاں پشتون کی جو محافظ تحریک ہے ان کے ساتھ ہیں، وہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گے. لیکن جب اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ریفرنس جائے گا تو سب باتیں سامنے آ جائے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دے گا. ظاہر ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا، میں اس کو کرتے ہوئے آگے بریک پہ جاؤں گا اور پھر بھٹی صاحب کے پاس ایک اہم سوال لے کے آتا ہوں کہ 63 دیکھیں ناظرین، ان سیاستدانوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے قبضہ جو کیا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے غداری کا ڈیفینیشن ہی بدل دیا کہ جو ان کی حکومت کو توڑے گا ہٹائے گا وہ غدار ہے. لیکن جو نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرے، فوج سے لڑے، جو ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرے، جو پاکستان کے نظریے کو نہیں مانے، وہ غدار نہیں ہے. 63G میں انہوں نے ایک طے کیا ہے کہ ایسا شخص جو یہ عمل کرے گا جس کا ذکر ابھی میں نے بھی کیا اور آپ کے میرے گیسٹ نے بھی کیا اور قمر دلشاد صاحب نے بھی کیا، اس کو زیادہ سے زیادہ 5 سال کے بعد دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. وہ شخص انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے 63G میں یہ کلوز ڈالی ہے کہ جو شخص ریاست سے بغاوت کرے، سازش کرے ملک کے خلاف، جو شخص فوج کے خلاف مزاحمت کرے، حملے کرے، جو شخص نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، وہ صرف 5 سال بعد دوبارہ اس ملک میں ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے. آپ سوچیں کہ یہ سیاستدان اپنے اس پارلیمنٹ میں جا کر اس پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے مفادات کے لیے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں جناب بھٹی صاحب کی طرف آتا ہوں. بھٹی صاحب، جب نظریہ پاکستان کے خلاف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی گئی تو ہم نے کہا کہ سر قانون کے مطابق کارروائی کریں، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی موجود ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی کریں. جب فوج کے خلاف کارروائی ہوئی، حملے ہوئے، تو بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی گئی. ڈان نیوز لیکس ہوا تو ہم نے کہا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے. آج دیکھیں ان کارروائی نہیں ہونے کی بنیاد پر فوج پر حملہ ہوا ہے. میرا سوال اسٹیٹ اوے ہے سر کہ جب پاکستان کی آئین اور قانون آفیشیل سیکرٹ کو اپروو کرتا ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر افواج پاکستان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایسے غداروں کا ٹرائل کیوں نہیں کرتی؟ کیوں فوج خاموش ہے؟ آج وہ مقام آ گیا جہاں فوج پر یہ حملے کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ ہماری حکمرانوں کا بھی قصور ہے، کچھ اداروں کا بھی قصور ہے. MQM نے جس طرح سفر شروع کیا اور پاک فوج کے بارے میں باتیں کی، راہ سے مدد لینے کی بات کی. آپ کے شہر میں آصف علی زرداری صاحب رہتے ہیں، تم 3 سال کے لیے آؤ گے، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ جو اب کر رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں، ان کو پال کر اگر پاک فوج جو سرحدوں پر بارڈر پر حفاظت کر رہی ہے وہ محفوظ نہیں،
ڈاکٹر دانش اور عارف محمود بھٹی کیسے محفوظ ہے؟ احتجاج ہر ایک کا حق ہے، پرامن احتجاج حق کا جمہوریت کا حسن ہے، لیکن ڈان لیگ کے ملزمان میں نے چھوڑے ہیں۔ سیرر المیڈا کا انٹرویو میں نے مینج کیا تھا، کس نے کارروائی نہیں کی اور کیوں نہیں کی؟ وہ بھی جواب دے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، جس طرح انٹرنیشنل سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، آپ کا بھارت، آپ کا اسرائیل، امریکہ پاکستان کو بلوچستان کی حد پر کمزور کرنا چاہ رہا ہے، گلگت میں، وزیرستان، فاٹا میں تباہی لانا چاہ رہا ہے۔ اگر دہشت گرد اور ملک دشمنوں سے آپ رعایت کرتے رہے، آپ کے ادارے انہیں سپیئر کرتے رہے، کمپرومائز کرتے رہے، تو پاکستان کے ہر گھر میں دشمن پیدا ہو جائے گا یا دشمن حملہ آور ہو جائے گا۔ میں پاک فوج سے گزارش کرتا ہوں، خدا رسول کا واسطہ ہے، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، دھرتی ماں ہے، اور میری ماں کو گالی دینے والوں کو تو روک لو یار پلیز۔ ہم انڈیا سے نبڑ لیں گے، انڈیا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا، لیکن جو آپ نے ریفرنس دیے اس میں نہ ڈاکٹر دانش نے نہ اوریا مقبول جان نے ڈان لیگ کے ملزموں کو سپیئر کیا، کسے نہیں پتا کون اس کے ملزمان ہیں۔ آپ آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کو پامال جتنے پولیٹیشین کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ 40 سکے مجھے اور آپ کو بیسک تعلیم، صحت اور بنیادی حقوق دینے کی ہیں۔ اس وقت آئین پامال نہیں ہوتا، آرٹیکل 6 دفن ہو جاتا اس وقت۔ کیا آئین یہی ہے؟ یا مجھے ڈاکٹر دانش سے آج ایک جواب چاہیے، وہ آئین کی شک بتا دیں۔ میں نے ہو گیا ہوں، مجھے ڈاکہ جائز ہے، چوری جائز ہے، قتل جائز ہے، ملک کا پیسہ لوٹنا جائز ہے، میں قتل کر دوں مجھے جائز ہے۔ مجھے وہ شک بتا دیں آج کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ میں 2 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوں، میرے خلاف قانون کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، میں جو مرضی کرتا رہوں۔ وہ ایک شک بتائے۔ ٹھیک، میں آتا ہوں جناب، بہت زبردست بات کی ہے، تقریباً 280 آرٹیکل ہیں ناظرین۔ نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ڈاکٹر صاحب احترام سے مجھے شک بتا دیں کہ ایک منتخب ایم این اے قتل کر سکتا ہے، ملکی خزانہ لوٹ سکتا ہے، عوام کی حق تلفی کر سکتا ہے، قانون شکنی کر سکتا ہے، لیکن قانون اس کو نہیں پکڑتا۔ یہاں تک کہ وہ پاک فوج کی بارڈر پر جہاں دشمنوں نے حملہ کرنا ہے، وہاں ڈیوٹی دینے والے، ذمہ داری ادا کرنے والوں پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن قانون خاموش ہے، ادارے خاموش ہے۔ وزیر اعظم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اسی آدمی کے کہنے پر آپ نے قرارداد منظور کی متفقہ طور پر، تو بتا دے نا آئین کہا ہے، پھر دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دے۔ کیوں سرحدوں میں اپنے جوان مروا رہے ہیں؟ وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا۔ بالکل صحیح ہے، اس میں حکومت تو خیر بہت بڑا قصور ہے، لیکن ریاستی اداروں کا بھی قصور ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو پاکستان کے ریاستی ادارے برابر کے شریک ہیں۔ ریاستی اداروں کی ذمہ داری حکومت نہیں کرتی، تو پاکستان کو بچانا ان کی اصل وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک سیاسی وزیر اعظم، ایم پی، ایم این اے، کونسلر سے نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اوریا مقبول صاحب یہی سوال لے کے آپ کی طرف آتا ہوں کہ سر یہ کیا ہے سر کہ ایک ریاستی ادارے کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کرے، صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی دشمنوں سے، غداروں سے، باغیوں سے، اور اس کے پاس ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ موجود ہے سر جس کے خلاف، جس کے تحت وہ پوری کارروائی کر سکتا ہے، لیکن سیاسی مصلحت، لچک، یہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر اس چیز کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی ایسی سچویشن جب ارائز کرتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی مجرم ہے، اس کے خلاف کو کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے مکمل طور پر ذمہ داری سویلین اداروں کی بنتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سویلین آپریشن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان کی فوج جائے خود ایک کورٹ بھی لگا لے اور اس کورٹ کے اندر اس کو ٹرائی بھی کرے اور لے کے جائے۔ مسئلہ سارا یہاں پر آ گیا ہوا ہے کہ پاکستان، جو بھٹی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ آئین میں لکھتے ہیں کہ ایوری پرسن از ایکول بیفور دی لا، تو محسن داوڑ اور علی وزیر جو ہے یہ ایکول بیفور دی لا کیوں نہیں ہے؟ کیا وہاں پر کوئی ایک عام شہری فائر کرتا تو کیا اس کو اس طرح کا پروٹوکول ملتا جس طرح کا ہمارے سیاستدانوں نے دیا ہوا ہے؟ حالت یہ ہے کہ آپ کے ہاں کیا جس طرح حمزہ شہباز شریف کو آپ پکڑنے گئے ہیں، کیا آپ ایک پٹواری کو پکڑنے جا سکتے ہیں ایسے
کیا آپ ایک رشوت لینے والے چیف سیکرٹری کو پکڑنے جا سکتے ہیں ایسے؟ نہیں. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بات صحیح کہتے ہیں. کہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک شک آئین کی بتا دیں کہ آپ کو چونکہ 1 لاکھ بیوقوفوں نے ووٹ دے دیا ہے، اس کے بعد آپ ان کی عورتیں بھی ریپ کر لیں، آپ ان کی چوری بھی کر لیں، آپ ان کا پیسہ بھی لوٹ لیں، آپ ان کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیں، آپ ان کے اوپر سے گاڑی دوڑا لیں، آپ ٹھیک ہے، آپ کیونکہ عوامی نمائندے ہیں، آپ کو پبلک مینڈیٹ. یار پبلک مینڈیٹ کا کبھی زندگی میں یہ تصور آج تک دنیا کسی ملک میں سوائے اس ملک کے. تو ابھی تک آپ دیکھیں، ابھی تک ہم ان دونوں کو بحیثیت دہشت گرد کے ہم تو ڈسکشن ہی نہیں کر رہے. ہم تو ان کو ہم اہم کے طور پہ لے رہے ہیں. اس قابل ہوتا ہے کسی بھی چیک پوسٹ پہ حملہ کرنے والا کہ اس کو ڈسکشن میں اندر لایا جائے. ایک سمپل ایف آئی آر کٹنی چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے، دیٹس آل. ٹھیک. قمر دلشاد صاحب، میں یہی سوال آپ کے پاس لے کے آتا ہوں کہ دیکھیں سر، 18ویں ترمیم میں آپ نے خود ہی اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 63G میں جو ہے وہ اگر کوئی فوج کے خلاف کارروائی کرے، کوئی ریاست کے خلاف ہو، نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، اتنے بڑے بڑے جرم جو غداری کے زمرے میں آتے ہیں، وہ 5 سال بعد دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے. آپ دیکھیں سر، اور جو شخص آئین کو صرف جو ہے وہ معطل کرے اسے غدار کہا جا رہا ہے. تو سر میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو موجود ہے نا سر. اگر حکومت جو سیاست دانوں کی ہوتی ہے سیاسی مصلحت کی بنیاد پر اور اپنے مفادات کی بنیاد پر اگر وہ ملک کا سودا کرتے ہیں، تو سر ریاستی اداروں جن کے پاس آئین اور قانون کے تحت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے ایسے لوگوں کو ٹرائل کرنے کا، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، وہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ اتنی سنجیدہ نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا اہم واقعہ پیش آیا. ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. صرف ISPR نے اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی 3 گھنٹے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جنرل آصف غفور صاحب نے، تو اس کو بھی کوئی فالو اپ نہیں ملا. اب آپ یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کا سپیکر اسد کیسر جو ہے اور وزارت مذہبی امور کے جو منسٹر ہیں نور الحق صاحب، یہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ملنے گئے اور انہیں کہا کہ آپ یہ الیکشن شیڈول جو ہے یہ واپس لے لیں. اب آپ یہ بتائیے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ میں تو 25ویں امینڈمنٹ کے تحت 25 جولائی سے پہلے انتخاب کروانے کا میں قانونی طور پر مجاز ہوں، میں اس کو واپس نہیں لے سکتا. آپ یہ بتائیے کیا اسپیکر قومی اسمبلی کو اس کو آئین کا پتہ نہیں تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو وڈرا کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، مجاز ہی نہیں ہے؟ تو دونوں، ایک فیڈرل منسٹر اور ایک اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی چیف الیکشن کمیشن کے پاس گئے. کس کے سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا وہاں معاملہ طے ہو جائے. اب جو کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر حکومت سنجیدہ نہیں ہے. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ 2 جولائی کو جو انتخابات ہو رہے ہیں تو پشتون محافظ تحریک جو ہے، جو الائنس کیا انہوں نے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو وہ تمام سیٹیں حاصل کر لیں گی. یہ 16 سیٹیں جو قومی صوبائی اسمبلی کی ہیں اس میں تقریباً جو ہے وہ پشتون کو جو ہے محافظ تحریک کو لے جائے گی، اور ان کی وہاں ہمت نہیں پڑے گی کہ اس 8 ضلع میں اپنی کوئی الیکشن کمپین چلائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امیڈیٹلی اگر یہ اپنا ریفرنس چلا جاتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، تو پھر حکومت کی رٹ برقرار ہو جائے گی اور اپنی الیکشن کمپین چلانے میں ان کو راستہ مل جائے گا. اگر انہیں نہ بھیجی تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ اپنی کوئی الیکشن کمپین کرانے کے ضرورت نہیں کر سکے گا. ہنگامے ہوں گے، مار دھاڑ ہوگی، دنگا مستی ہو جائے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی جو منسٹر صاحب جو ہیں، ان کی حکومت کے جو اراکین ہیں، وہ اندرون خانہ پشتون محافظ تحریک کے ہمدرد ہیں. آپ یقین جانیں ڈاکٹر صاحب، آپ پوری پوچھ لیں، انکوائری کر لیں، خبر لے لیں، اندر سے یہ سارے اس کے محافظ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی ان کے بارے میں اپنا ریفرنس بھجوا دیں. سارے سیاستدان بہت سیریس مسئلہ ہے. سارے نہیں، میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا کہ سر اگر حکومتی میں سیاستدان ہیں، میں آگے چل کے یہ رکھوں گا تینوں سے،
اگر حکومت میں بھی سیاستدان ہیں، اپوزیشن میں بھی سیاستدان ہیں، انہوں نے غداری کی ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے، اور ان کے لحاظ سے جو اصل غدار ملک کا ہوتا ہے جو دنیا میں ہے وہ غدار نہیں ہے، وہ یہ سب تو اس کے اپنے مفادات کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی پروٹیکشن آرڈر کی بات کر رہا ہے کہ جناب ولی وزیر کو پروٹیکشن آرڈر کے تحت لایا جائے، کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ جناب انویسٹیگیشن کرایا جائے اتنے بڑے واقعے پہ، لیکن میرا سوال ہے کہ یہ تو نہیں کریں گے۔ لیکن جب پاکستان کا آئین اور قانون ریاستی اداروں کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت یہ اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ سویلین ہو، اینی پرسن، انہوں نے یہ کہیں ڈسکریمنیشن نہیں کیا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں کہ کوئی فوجی ہو یا کوئی سویلین ہو، اینی پرسن، اینی پاکستانی اگر وہ یہ کمٹ کرتا ہے جو ریاست کے خلاف کارروائی ہے تو وہ پھر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ریاستی ادارے اس کے ٹرائل کر سکتے ہیں۔ تو وہ کیوں نہیں ریاستی ادارے ٹرائل کر رہے ہیں، کیوں موقع دے رہے ہیں؟ چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بھٹی صاحب کیا کہیں گے، یہ جو سیاستدان ہیں چاہے حکومت میں اپوزیشن میں ہوں، وہ تو ایسا قانون بنایا ہے جس میں آپ نے دیکھ لیا 63G میں کہ غدار جو تمام کرائیٹیریا غداروں کا ہے اس کو 5 سال کے بعد الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور ادھر حکومت کے خلاف پہ اس کو غدار کر دیا۔ تو یہ تو کبھی بھی غدار نہیں کہیں گے سر، ان کے ملکی مفادات ہیں۔ تو حکومت سے، اپوزیشن سے، ان سیاسی جماعتوں سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ان سے امید رکھتے کیا ہیں؟ جو الیکشن خرید کے آتے ہیں، دھاندلی سے آتے ہیں۔ بیسیکلی پارلیمنٹ ہوتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرنا، چند خاندانوں لٹیروں کی حکومت ہے۔ ایک وزیر اعظم کہتا ہے شو آف ہینڈ پہ میرا ایک ایم این اے میرے کہنے پہ ووٹ نہیں دے گا تو وہ نہل ہو جائے گا، لیکن وہی رکن اسمبلی فوج پر حملہ کرے، ججوں کو اٹھا کر باہر پھینکے، آئین روزانہ توڑے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ جمہوریت ہے کہ یہ دہشت گردی ہے؟ جمہوریت ہونی چاہیے، میں بھی اس جمہوریت کے حق میں ہوں، آپ بھی ہے، لیکن ملک سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ دھرتی ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، جو ماں کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے۔ جناب اوریہ مقبول صاحب 2 منٹ آپ کے پاس بھی ہے سر۔ یہی سوال رکھوں گا کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے، اپنے آپ کو افغانی کہتا ہے، نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، جلاتا ہے، اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے، سر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہی تو مسائل ہیں ہمارے پورے پاکستان کے سسٹم کے، کہ آپ ایک دفعہ جیت جات کے آ جاؤ، پھر اس کے بعد آپ دھلے دھلائے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن ایک بہت بڑی لانڈری بن چکی ہوئی ہے، جس میں ہر جرم آپ نے دنیا جہان سے لوٹ مار کیا ہے، پیسہ اکٹھا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک امپائر بنائی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک پارٹی کو فنڈ دیتے ہو، وہ پارٹی آپ کو سینیٹر بنا دیتی ہے، آپ معزز ترین رکن ہیں، آپ کو ریڈ پاسپورٹ ملتا ہے، آپ کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن ملتی ہے۔ یہی حالت جو ہے اس طرح کی، آپ اس کے اندر گالی دیکھیں۔ ابھی جمعہ خان صوفی کی کتاب آئی ہے، اس نے پوری کی پوری ان کے ساتھ ولی خان لوگوں کے ساتھ گیا تھا، اس نے پوری کی پوری تفصیل اس میں دیا ہے کہ کس طرح انڈین ایمبیسڈر میں آ کے ملتا تھا، پیسے دیتا تھا، ہم اس کے مطابق آ کے یہاں دھماکے کیا کرتے تھے، کمپلیٹ فریب ناتمام اس کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے۔ اٹھا کے مقدمہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ٹرائل کرو نا۔ جہاں جمہوریت تھی وہاں انہوں نے اولیور کرامویل کی قبر کا ٹرائل کیا، یہاں بھی غداروں کی قبروں کا ٹرائل کرو، تب معاملہ ٹھیک ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ میں آتا ہوں ذرا قمر دلشاد صاحب، ایک بات رکھنا چاہتا ہوں سر، یہ اگر آپ 18ویں ترمیم کو چینج کریں گے تو ملک توڑ دیا جائے گا، ملک کو خطرہ ہو جائے گا۔ اگر آپ ڈیم بنائیں گے فلاں تو ملک کو فیڈریشن کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے، ملک نہیں چلے سکے گا۔ اگر آپ فلاں کام کریں گے تو ملک کو خطرہ ہے، ریاست کو خطرہ ہے، یہ ملک نہیں چلے گا۔ مثلا مکمل طور پر سر جس بھی سیاستدان کو دیکھو وہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے، ملک توڑنے کی بات کرتا رہتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، لیکن سر پاکستان کے قانون میں کوئی تو ہو سر، جو آئین اور قانون تو موجود ہے، جیسے میں نے کہا آفیشیل سیکریٹ ہے،
تو میں کھل کے آپ سے کہتا ہوں سر، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت افواج پاکستان جس نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ اندرونی دشمن کے خلاف بھی کارروائی کرے گا، اینی پاکستانی جو ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف کارروائی کرے گا، اس کے خلاف فوج آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ایکشن لے گی. کیوں نہیں لیتی سر؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ہمارا ایک آئین کا آرٹیکل 5 ہے. پورے میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں یا سیاستدانوں کے ذہن پہ ایک آرٹیکل چھایا ہوا، آرٹیکل 6. آرٹیکل 5 جو ہے اس کے تحت ہر شہری کو، پاکستان کے ہر شہری کو اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری لازمی ہے. لفظ لکھا ہوا مینڈیٹری ہے ہر شہری کا. اس میں افواج پاکستان بھی آ جاتی ہے، حکومت پاکستان بھی آ جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے جو ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، آج جو ایک بات چلی ہے وہاں قومی اسمبلی میں، خواجہ آصف نے جو باتیں کہی ہیں اس کے جواب میں جو مراد علی نے جو باتیں کی ہیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ جب مراد اپنے جذبات میں تقریر وہ کر رہے تھے تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، طنزیہ مسکراہٹ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے. یعنی وہ ایک حکومت جو ہے اتنا بڑا اہم سیریس کیس ہو چکا ہے، انہوں نے اسٹیٹ کو ریٹ کو چیلنج کیا، لیکن ہماری قومی اسمبلی نے سنجیدگی سے نہیں لیا اور انہوں نے اپنے آپس میں اختلافات، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع کر دی. پرانی باتیں، کرپشن کی باتیں ہم سنتے ہمیں تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہی باتیں شروع کر دی. اس مسئلے پر انہوں نے ایک سنجیدگی سے کام نہیں لیا. اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ اپنی وفاداری کو منوانے کے لیے جہاں تک وہ جا سکتی ہے وہ جائے. فیڈریشن کو خطرہ نہیں ہے، کسی طرح خطرہ نہیں ہے، اپنے آئین کے مطابق یہ چلیں. اور جنہوں نے آئین کے پاکستان کے افواج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، سر ان کے معذرت کے ساتھ جو کوئی بھی بات کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. سر حکومت نہیں کرے گی، سر حکومت نہیں کرے گی، سیاستدانوں کی حکومت ہے. کل پیپلز پارٹی کی ہوگی تو انہوں نے تو یہ مفادات کے لیے آئین میں یہ سب ترامیم کی ہے. اس کے بعد نون آئے گی، انہوں نے بھی نہیں کی. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کہاں ہے سر وہ کیس، کیا نام ہے، مختلف جو کیس ہوئے تھے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، تحفظ ختم نبوت کا کیس، کہاں ہے سر وہ سب؟ وزیر اعظم کے رائٹ سائڈ پہ جو ٹیبل ہے اس کے نیچے جو دراز ہے سب رکھا ہوا ہے، کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ اپوزیشن میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. تو سر حکومت نے تو نہیں کرنا، ان کے تو مفادات ہیں سر. ڈاکٹر صاحب اس حکومت نے نہ دہشت گردوں کے خلاف کرنا ہے، نہ معاشی دہشت گردوں کے خلاف کرنا ہے. آپ کی ریاست کو کوئی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا. جمہوریت اچھی بات ہے لیکن ملک دشمنی کسی بھی طریقے سے سپیئر کرنا ملک دشمنی کے برابر ہے. ملک دشمنوں کو سپیئر کرنا میری رائے ہے. ریاست نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، نہیں کرنا. یہ حکومت جو اتنے بڑے ایشو پہ نہیں وزیر اعظم صاحب بولے، نہ ان کے وزیر داخلہ بولے، تو میں ان سے کیا توقع رکھوں؟ سارے ماڈل ٹاؤن میں آپ نے کتنے کیس کیے ہیں جہاں 100 لوگوں کو گولیاں لگی. اس حکومت میں آتے ہوئے ایک ملزم بتا دے، ڈان لیگ کا ایک ملزم بتا دے، کسی ایک بڑے کام میں جو انہوں نے کیا ہو وہ بتا دیں، جن کے دعوے یہ خود کرتے رہے، میں نہیں کرتا رہا. بالکل صحیح ہے. اس حکومت کے ٹیبل کے رائٹ سائٹ وزیر اعظم کے یہ سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں، ساری رپورٹس پڑی ہوئی ہیں. اب وزیر اعظم میاں عمران خان صاحب کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ایک بات کہتا ہوا میں اپنے تینوں ساتھیوں کا، محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یا غداری کا کانسیپٹ ان سیاستدانوں نے بدل دیا ہے. آئین جو توڑتا ہے وہ آئین شکن ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، چاہے موت کی سزا دیں، لیکن وہ غدار نہیں ہے، وہ آئین شکن ہے. غدار وہ ہے جو ملک کے خلاف، جو پوری دنیا میں غداری کا کانسیپٹ ہے، جو ریاست کے خلاف کام کرے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرے، جو فوج پر فائرنگ کرے، حملے کرے، جو نظریہ پاکستان کے خلاف باتیں کرے، جو سازش کرے اپنے ملک دشمنوں سے مل کر ملک کے خلاف، وہ غدار ہوتے ہیں. عوام میں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ سمجھیں کہ ان سیاستدانوں نے غداری کا کانسیپٹ، اپنی حکومت کو خطرہ ہے تو غدار ہے، لیکن اگر ملک کو خطرہ جن سے ہے وہ غدار نہیں ہے. وہ 63G کے تحت انہوں نے یہ ریلیف کر دیا ہے کہ 5 سال کے بعد وہ دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہے. سمجھیں ان کی چالوں کو. لیکن ایک بات اور آفیشیل سیکریٹ ہے، ریاستی ادارے یعنی فوج، آپ نے حلف اٹھایا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، باہر کے دشمنوں سے نہیں، اندر کے دشمنوں سے بھی. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.